السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کتاب غم نہ کرے، جس کی رائٹر ہے ڈاکٹر آئزل قرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریب شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب غم نہ کرے۔ پارٹ 4۔ خالی نہ بیٹھے۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہو، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ وہ شتر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھے تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کی بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دے۔ بیکار رہنا اپنے کو زندہ درگور کرنا ہے، سکون کا کیپسول لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس سلور ٹارچر کی ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ آرام طلبی غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل موہوم جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا جب خالی ہو تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے، تلاوت کرے، مطالعہ کرے، لکھے یا تیراکی کرے یا آفس کو درست کرے، گھر کی صفائی کرے، دوسروں کا کوئی کام ہی کر دے۔ کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دے۔ دنیا کے طبیب و ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ آپ بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ نقال نہ بنیں۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات، آواز اور کلام، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کرے کہ انہیں جیسے ہو کر رہ جائے، ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ان کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل و صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہے۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہٰذا دوسروں کی تقلید و نقش کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیت اور کردار کے مطابق چلیے۔ ہر آدمی اپنے مشرب کو جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وحی کی روشنی میں چلیں تاہم اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے۔ ہم آپ کو اسی رنگ میں ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ نقال نہ بنیں۔ انسانوں کی طبع عالم نباتات جیسی ہے، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی، ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کی جمال کا قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں اگلے ویڈیو میں پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے مل رہا ہوگا اس کتاب سے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، میں اور اچھے طریقے سے پڑھ کر سنانے کی کوشش کروں گی۔ اور اگر پسند آ رہا ہے تو لائک کر دے، ویڈیو کو شیئر کر دے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ کتاب پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فیس بک پر سن رہے ہیں تو فالو کر لیجیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔